بعد بتا دیتا ہوں، علامہ خادم حسین رضوی صاحب پیر مکی جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ کہاں پڑھایا کرتے تھے؟ پیر مکی کسی نے دیکھا ہے؟ سبحان اللہ۔ اگر نہیں دیکھا، داتا صاحب سے جاتے ہوئے پہلے دربار آتا ہے پیر مکی کا، خادم صاحب وہاں پر جمعہ پڑھایا کرتے تھے۔ ایک ساتھی بیان کرتی ہیں کہ جامعہ نظامیہ کے طلباء وہاں پر خادم صاحب کے پیچھے جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ اب امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے جمعہ پڑھایا، جمعہ کے بعد مسجد کے صحن میں وہ ساتھیوں کے ساتھ بیٹھے تھے، ایک بزرگ آئے اور اس نے کہا کہ مولوی صاحب ختم پڑھنا ہے، تشریف لے آؤ۔ خادم صاحب نے فرمایا ختم پڑھنا ہے؟ جی۔ خادم صاحب نے پنجابی میں فرمایا اٹھو منڈیو چلیے۔ علامہ صاحب تمام طلباء کو لیا، بابا جی کے گھر چلے گئے۔ آپ نے ایک ساتھی سے کہا تلاوت کرو، اس نے تلاوت کر دی۔ دوسرے سے کہا نعت پڑھو، انہوں نے نعت پڑھ دی۔ ایک سے کہا تقریر کرو، اس نے تقریر کر دی۔ آپ خود دعا منگوا دی۔ پھر بابا جی کو بلایا کہ بابا جی اتنی محفل ختم کافی ہے یا اور بھی کریے؟ بابا جی نے کیا بہت ہے۔ اب جب امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے اجازت چاہی تو انہوں نے کہا نہیں بیٹھ جائے۔ اس بابے نے تمام طلباء کو کی بارگاہ میں کچھ نذرانے پیش کیے، امیر المجاہدین علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں لے کر آئے۔ وہ مٹھائی تھی، نذرانے تھے، کپڑے تھے۔ علامہ صاحب کے پاس یہ کپڑا ہوا کرتا تھا۔ جب وہ سامنے لے کر آئے تو علامہ صاحب یہ کپڑا اپنے منہ پر دے کر رونے لگ گئے۔ ہچکیوں کی آواز سب نے سنی۔ اب وہ پاپا پریشان ہوتے کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کہ علامہ صاحب اس طرح کیفیت بن گئی ہے۔ جب طلباء نے بعد میں پوچھا کہ حضرت کیا ہوا تو امیر المجاہدین علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ ہم نے دین کو کیا دیا ہے، دین تو ہمیں یہ سب کچھ پیش کر رہا ہے، ہم نے دین کو کیا دیا ہے؟ کیا ہم نے اس دین کے لیے پتھر کھائے ہیں؟ کیا ہم اس دین کے لیے لہو لہان ہوئے ہیں؟ اگر قیامت والے دن مصطفیٰ نے پوچھ لیا کہ میرے دین کی خاطر تم نے کیا کیا ہے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ وہ فرماتی ہے ہم تو ساری زندگی نذرانے پہ دوڑتے رہے، جب دین پر مشکل وقت آتا ہے تو ہر بندہ اپنی پگڑی بچا کر بیٹھ جاتا ہے۔ نہ جب دین پر مشکل وقت آئے تو پھر صدیق اکبر کی یاد کو تازہ کرنا ہے، پھر خالد بن ولید کے اسوہ پر عمل کرنا ہے، پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت پر چلتے ہوئے دین کو سہارا دینا ہے اور ناموس رسالت پر اپنا جان، مال، اولاد کی پرواہ نہیں کرنی، بلکہ سر در سے جدا کر کے بھی دین کے جھنڈے کو نیچے نہیں ہونے دینا۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ایک بات آخری جو ہمارے ساتھی تحریک کے کام میں لگے ہوئے ہیں وہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں منافقین 5 وقت حاضر ہوتے تھے، حضور کا دیدار بھی کرتے تھے اور بعد میں باتیں بھی کرتے تھے، لوگ کبھی بھی خوش نہیں ہوتے۔ منافقین حضور کو دیکھ کر بھی خوش نہیں ہوئے تھے، تو آپ نے اپنے کام میں لگے رہنا ہے فقط اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ غلامی سے بھی بدتر ہے بے یقینی، کبھی بھی نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ جو لمحہ ہمارا اس کام میں گزرے گا قیامت والے دن رب ذوالجلال اس کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ دعا ہے رب ذوالجلال ہمارا مل بیٹھنا قبول فرمائے، ہم نے جو ذکر و اذکار کیا اس کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب کی والدہ محترمہ کے درجات میں بلندی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔